حاضرین محترم عزیزان گرامی، آپ پوری امت کے لیے بھی دعا کریں، بالخصوص کیا ہے ملک شام کے اور ترکی کے ان تمام افراد کے لیے جن کے گھر اجڑ گئے ہیں، جن کے اپنے سب کیا ہے اچانک دیکھیں آپ ان کے جگہ اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں آپ رات میں سارے گھر والے ہنستے کھیلتے رات کا کھانا کھائے اور آرام سے سو گئے، اور صبح ہونے سے پہلے اچانک ایسے جھٹکے لگے اور ایسا زلزلہ آیا کہ اب صبح اٹھ کے دیکھ رہے ہیں تو نہ وہ گھر ہے، نہ اس گھر میں رہنے والے ان کے عزیز و اقارب ہیں، بچے ہیں تو ان کے والدین کا پتہ نہیں چل رہا ہے، والد ہے تو ان کے بچوں کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ ایسے دردناک منظر کیا ہے آج سامنے آ رہے ہیں، اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، اس درد میں ہمارے لیے بھی بے انتہا کیا ہے عبرت بھی ہے، اور ان بھائیوں کے لیے ہمارے اس میں درد بھی ہے، کیونکہ اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ جہاں بھی انسانیت کو کیا ہے نقصان پہنچے اس کا درد کیا ہے وہ اپنے سینے میں محسوس کرے، اپنے سینے میں محسوس کرے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، اور جسم کے کسی حصے کو درد ہوتا ہے تو روتی آنکھ ہے۔ ایسے ہی کیا ہے دنیا کے کسی خطے میں بھی کسی مسلمان کو بلکہ کسی انسان کو اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کا احساس، اس کا درد پیدا ہونا ایک فطری بات ہے، فطری بات ہے۔ لیکن ہمیں اچھے عمل کرنے چاہیے اور اچھائی کو عام کرنا چاہیے، خیر کو عام کرنا چاہیے۔ ہمارے ان تمام احباب کو ان کے لیے کیا ہے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے طور پر خصوصی رسمی دعا نہیں، ہم دل سے ان کے لیے اپنی تنہائیوں میں ان کے لیے دعا کریں، اپنے ان بھائیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، کیونکہ مصیبت بھی اسی کے حکم سے آتی ہے تو راحتیں بھی کیا ہے وہی پیدا کرتا ہے۔ اگر وہ راحتیں دینے پر آئے تو آپ دیکھیں گے اب ایسے معجزوں کا بھی ظہور ہوگا کہ 17 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 2 دن کے بعد بھی زندہ نکل رہے ہیں لوگ، ملبوں کے نیچے دب کر 2 دن کے بعد بھی زندہ نکل رہے ہیں۔ تو اللہ پاک سے تو ہماری تو دعا یہی ہے کہ ان ملبوں میں جن کے بارے میں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ مر گئے ہیں، اتنے لوگ لاپتہ ہو گئے ہیں، اللہ کرے کہ اللہ اپنی قدرت سے اپنی قدرت کا ایسا اظہار فرمائے کہ وہ سارے کے سارے کیا ہے ان ملبوں سے زندہ باہر آئے، زندہ باہر آئے۔ ہماری تو دعا ہے یہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے نصیحت بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو غنیمت سمجھیں، اپنے احوال کو سدھاریں، اپنی کیفیتوں کو سدھاریں، اور اپنے بھائیوں کے لیے تنہائیوں میں بھی جیسے ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں خصوصی طور پر اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں۔ یہ امت کا طریقہ کار ہے۔ آج بولیں صاحب میں آج آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً لوگوں کا ذہن اس کی طرف گیا، حالانکہ میں ارادہ کیا تھا کہ آج حضرت مردان غیب رحمۃ اللہ علیہ پہ کچھ بولوں، لیکن حضرت مردان غیب رحمۃ اللہ علیہ تو ہمارے یہاں کے بزرگ ہیں، ہم بار بار ان کا ذکر کسی نہ کسی حوالے سے کرتے ہی رہتے ہیں، پھر کیا جائے گا۔ لیکن یہ جو امت پر ایک ایسی مصیبت آئی ہے اس کے حوالے سے آپ کے سامنے لانا اس لیے ضروری تھا کہ اب اگر میں اللہ کی قسم دے کے پوچھوں، ہماری اس بڑی محفل میں اللہ کی قسم دے کے پوچھوں کہ اس واقعے کو آپ نے دیکھا، اس واقعے کو آپ نے سنا، شام میں جو ہوا ہے، ترکی میں جو ہوا ہے، کتنے ہمارے بھائی ہیں جو اپنی دعاؤں میں ان کے لیے دعا کیے ہیں، کتنے ایسے بھائی ہیں یہاں پر جو اپنی دعاؤں کے ساتھ اپنے ان مصیبت زدہ بھائیوں کے لیے بھی دعا کیے ہیں۔ اگر میں پوچھ لوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پوری اتنی کثیر آبادی میں الا ماشاء اللہ سوائے چند افراد کے کوئی نہیں نکلے۔ کیوں؟ کیونکہ آج کا مسلمان بحیثیت مسلمان سوچنا چھوڑ دیا ہے، صرف ہمیشہ کیا ہے اسے اپنے گھر کا ہے۔ حالانکہ مسلمان کی زمین جو ہے نا، مسلمان کی زمین وہ 30-40 کا اس کا پلاٹ نہیں ہے، جہاں تک اللہ کی حکومت ہے وہاں تک مسلمان کی زمین ہے، وہاں تک مسلمان کی زمین ہے۔ اسی لیے مسلمان جس بستی میں بھی جاتا ہے اپنے لیے اجنبیت محسوس نہیں کرتا، کیونکہ لوگ تو نئے ہو سکتے ہیں مگر لوگوں کو بنانے والا رب جو ہے وہی رب ہے جس کی وہ دن رات عبادت کرتا ہے۔ تو حاضرین محترم، یہ احساس، یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے اور خیر کو ہم عام کریں۔ اسی حوالے سے ایک بات عرض کروں، حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی ایک مرتبہ زلزلہ آیا تھا، زلزلے کے جھٹکے حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی لگے تھے، تو حضرت عمر فاروق ہے نا ایک عجیب کیفیت میں آ گئے، اور اس کے بعد آپ نے زمین کو ٹھوکر لگا کے کہا کہ اے زمین تھم جا، کیا عمر تیری پشت پر کیا ہے ناانصافی کر رہا ہے؟ عمر تیری پشت پر ناانصافی کر رہا ہے؟
اور جذبات کے عالم میں اس بندے مومن کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کا ایسا اثر اللہ نے پیدا کیا کہ فوری کیا ہے زلزلے تھم گئے، رک گئے زلزلے۔ تو پتہ کیا چلا صاحب، اگر خیر کا غلبہ ہوگا تو انشاءاللہ کیا ہے اس کا اثر بھی کائنات پر پڑے گا، اگر شر کا غلبہ ہوگا تو اس کا برا اثر بھی کائنات پر پڑے گا، کائنات پر پڑے گا، فضاؤں پر پڑے گا، ہر چیز پر انسان کے برے عمل کا اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے ہم اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ خیر کریں، اور غائبانہ دعا ہے نا بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ وہ دعائیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں نا، اس کی لسٹ میں ایک دعا وہ بھی ہے جب کوئی بندہ مومن اپنے کسی مومن بھائی کے بارے میں اس کے پیٹھ کے پیچھے دعا کرتا ہے، پیٹھ کے پیچھے دعا کرتا ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، تو یہ دعا کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی پنجگانہ نمازوں میں بھی جب اپنے لیے دعا کریں تو ہاتھ اٹھائے وقت اس فلسطین کے مسلمانوں کو بھی یاد کر لیں، اور شام کے ملک شام کے ان مسلمانوں کو بھی یاد کر لیں، اور آپ کے ترکی کے ان مسلمانوں کو بھی یاد کر لیں جو زلزلوں میں دبے ہوئے ہیں، جن کا جانی مالی نقصان ہوا ہے، جن کے احباب ان سے بچھڑے ہوئے ہیں۔ آپ ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہر قسم کی مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔